بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ مولانا روم کے بارے میں تفصیل سے جاننے سے پہلے ان کی زندگی سے کچھ اہم واقعات آپ کو بتانا چاہیں گے۔ شمس تبریزی نے ایک دفعہ دعا کی کہ مجھے وہ بندہ ملے جو میری صحبت کا متحمل ہو۔ یہ دعا قبول ہو گئی اور قونیہ میں مولانا روم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت شاہ شمس سبزواری اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ قونیہ میں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت معرض وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی دوران درس تشریف لے گئے، جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اسے علم کہتے ہیں جو کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بھرے حوض میں ڈال دیں۔ مولانا رومی کو آپ کے اس عمل سے بڑا قلق ہوا اور غصہ و پریشانی کے عالم میں آپ رو پڑے اور کہا، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، اب کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، تمہاری روح کی غذا اگر تمہیں مل جائے تو؟ مولانا رومی نے کہا، کیسے ممکن ہے؟ آپ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے۔ سب سے پہلے پانی میں سے وہ کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطرے نے چھوا بھی نہیں تھا۔ مولانا رومی نے آپ حضرت شاہ شمس کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ نے مولانا رومی کو جواب دیا، یہ وہ علم ہے کہ جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ آپ نے مولانا رومی کو طریقت کے اسرار اور رموز سے آگاہ کیا تو آپ نے پوری زندگی حضرت شاہ شمس کے نام وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس کے خلاف چمگوئیاں ہونے لگیں اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، یہاں تک کہ مولانا رومی کے خاص شاگرد بھی حضرت شاہ شمس سے برہم ہونے لگے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات جب مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مولانا، کلمہ شریف آتا ہے؟ اس سوال پر مولانا روم بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت، اگر مجھے کلمہ نہیں آتا تو پھر کسے آئے گا؟ مولانا صاحب نے 70 قسم کی قرت سے کلمہ سنایا، جسے سن کر شاہ صاحب نے فرمایا، یہ غلط ہے، آپ 2 برتن منگوائیں، میں کلمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ مولانا روم نے 2 پلیٹیں منگوائیں۔ آپ نے پلیٹوں کو اوپر نیچے جوڑ کر لا الہ کا سانس کھینچا تو اوپر والی پلیٹ چھت سے جا لگی اور جب لا الہ کے سانس کے ضرب دل پر لگائی تو دونوں پلیٹیں آپس میں مل گئیں، جس پر آپ نے فرمایا، صحیح کلمہ وہ ہے جو بندے کو مولا سے اس طرح ملا دے جس طرح پلیٹیں آپس میں مل گئی ہیں۔ دوستو، یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی عبادات، کلمہ، نماز، تلاوت قرآن جو بھی ہو، وہ صرف ظاہری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی عبادات کا تعلق آپ کے باطن سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا اندر باہر اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی محبت میں لگ جائے۔ دوستو، اسی طرح مولانا روم ایک سپیرے کی داستان بیان فرماتے ہیں۔ وہ سانپوں کی تلاش میں جنگلوں اور بیابانوں میں برف باری کے بعد سانپوں کی تلاش میں نکلا۔ ایک جگہ اسے بہت بڑا مردہ اژدہا نظر آیا تو اس کے دل نے سوچا کہ اس کو کسی طرح شہر لے جاؤں اور اس پر ٹکٹ لگا دوں تو بہت پیسے کماؤں گا۔ تو پھر وہ بڑی مشکل اور تکلیف سے اس کو کھینچ کر شہر لے آیا۔ لوگوں نے جب سنا تو شہر کا شہر امڑ آیا۔ اژدہا جو اصل میں مردہ نہیں تھا، برف باری میں ٹھنڈک کی وجہ سے اس کا جسم سن ہو گیا تھا۔ ہجوم کی گرمی نے اور سورج کی حرارت نے اسے پھر سے ٹھیک کر دیا اور اس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ ہجوم نے جب یہ دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے، جس کا جدھر منہ ہوا دوڑ پڑا۔ سپیرا جو اژدہے کے پاس کھڑا تھا، اس نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی تو اژدہے نے منہ کھولا اور سپیرے کو نگل لیا۔ بس قریب ایک بڑی عمارت میں بل کھا کر یوں زور لگایا کہ سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما بن گئیں۔ مولانا روم یہ واقعہ سنا کے یوں فرماتے ہیں کہ نفس بھی ایک اژدہے ہی کی طرح ہے، اسے کبھی مردہ تصور نہیں کرنا۔ وسائل نہ ہونے کی بنا پر یہ ٹھٹرا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کریم کے اطاعت سے بغاوت اور دنیا پرستی وہ 2 حرارتیں ہیں جو اسے متحرک کر دیتی ہیں، اس لیے استغفار کیا کریں اور اللہ سے نفس کی قید سے بچنے کی دعا کیا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی بات ہے۔ تاریخ اسلام کی وزین شخصیات جنہوں نے علم و فضل اور زہد و تقوی میں کمال حاصل کیا اور امت مسلمہ کے لیے مفید عملی اور روحانی خدمات سر انجام دیں، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی خدمات یاد رکھی جاتی ہیں اور ان کے علمی نوادرات سے آج بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہی شخصیات میں ایک نام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جو 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں پیدا ہوئے، علوم دینی اور تصوف میں نام کمایا، تصنیف و تالیف کے ساتھ شغف رہا اور گزشتہ 7 صدیوں سے امت مسلمہ آپ کے علمی فیوض سے مستفیض ہو رہی ہے۔ محمد جلال الدین رومی مشہور فارسی شاعر تھے۔ مثنوی، فی مافی
اور دیوان شمس تبریز یہ اصل میں مولانا کا ہی دیوان ہے، لیکن اشعار میں زیادہ تر شمس تبریز کا نام آتا ہے، اس لیے اسے انہی کا دیوان سمجھا جاتا ہے۔ ان کی معروف کتب ہیں۔ آپ دنیا بھر میں اپنی لازوال تصنیف مثنوی کی بدولت جاننے جاتے ہیں۔ ان کا مکان پیدائش ایران میں ہے اور ان کا مزار ترکی میں واقع ہے۔ اصل نام محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی تھا، اور آپ جلال الدین خداوندگار اور مولانا خداوندگار کے القاب سے نوازے گئے، لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جواہر مزیہ میں سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر رض صدیق۔ اس روایت سے حسین بلخی مولانا کے پردادا ہوتے ہیں، لیکن سپہ سالار نے انہیں دادا لکھا ہے، اور یہی روایت صحیح ہے، کیونکہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے، ان کا وطن بلخ تھا، اور یہیں مولانا رومی 1207 عیسوی بمطابق 6 ربیع الاول 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کرا دیے۔ حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے بھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے ہوئی، اس وقت مولانا روم بھی آپ کے ہمراہ تھے، جن کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے مولانا روم کو دیکھ کر حضرت محمد بہاؤالدین کو تاکید کی کہ وہ اپنے صاحبزادے کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور اسے دینی علوم سے بہرور فرمائیں۔ حضرت محمد بہاؤالدین کی خصوصی توجہ سے مولانا روم نے دینی علوم اور تمام مروجہ دینی کتب پر عبور حاصل کیا، اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین کو جو اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مولانا کا معلم اور تعلیق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے، اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639 ہجری میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسے حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مولانا روم کی عمر مبارک ابھی صرف 18 برس ہی تھی کہ آپ کی شہرت ہر جگہ پھیلتی گئی۔ اس دوران شاہ روم علاؤالدین کے اقباط نے آپ کی شہرت سن کر آپ کو روم آنے کی دعوت دی۔ آپ علاؤالدین کے اقباط کی دعوت پر روم کے شہر قونیہ تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم امت سے فیضیاب ہے اور وصال حق کے لیے بیتاب۔ آپ کا دور قتل و غارت گری کا دور تھا۔ آپ ابھی 11 برس کے ہی تھے، تاتاریوں کا فتنہ شروع ہو گیا۔ آپ کے دور میں 90 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا گیا اور مذہبی منافرت بہت زیادہ تھی۔ اس دور میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ فرید الدین عطار، حضرت شیخ محی الدین عربی اور حضرت بو علی قلندر جیسے نابغہ روزگار اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ مولانا رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے، فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی میں ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ شمس تبریز مولانا کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور قونیہ چلے گئے۔ وہ تقریباً 30 سال تک تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ جلال الدین رومی نے 3500 غزلیں، 2000 رباعیات اور رزمیہ نظمیں لکھی۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کی شادی 18 برس کی عمر میں گوہر خاتون سے ہوئی۔ گوہر خاتون سمرقند کے ایک بااثر شخص کی بیٹی تھی۔ آپ کے 2 فرزند تھے، علاؤالدین محمد اور سلطان ولد۔ علاؤالدین محمد کا نام صرف اس کارنامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے شمس تبریز کو شہید کیا تھا۔ سلطان ولد جو فرزند اکبر تھے، خلف الرشید تھے۔ وہ مولانا کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ ان کی تصانیف میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے جس میں مولانا کے حالات و واردات لکھے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا کے مختصر سوانح عمری ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کی خدمت میں بے شمار علماء دین اور طلبہ حاضر ہوتے اور آپ سے علمی مسائل دریافت فرماتے تھے۔ آپ نے قونیہ میں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ کو روحانی تعلق حضرت سید برہان الدین سے حاصل تھا۔ آپ جب تقریر شروع کرتے تھے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ لوگ آپ کی تقاریر کو تحریر کرتے اور اس کی کتابت کرواتے۔ آپ کی مسجد کی ایک خاصیت اس مسجد سے ملحق مکتب تھا، جہاں بے شمار علمی کتابیں موجود تھیں۔ آپ کے مکتب میں روزانہ بے شمار کتباتی اور بے شمار کتب علماء کرام لے کر بھی جاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت شاہ تبریز بعد نماز عشاء قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سو گئے تو خواب میں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ وہ بزرگ آپ کے سرانے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ بیٹے، تم اب ظاہری و باطنی علوم سے سرفراز ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ تم سے ایک بڑا کام لینا چاہتا ہے، جس کے لیے تمہیں روم جانا ہوگا، اور وہاں پر ایک نامور عالم دین مولانا محمد جلال الدین رومی ہیں جن کو تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ بڑے عالم دین ہیں، تم ان کی رہنمائی کرنا۔ حضرت شاہ شمس تبریز جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے مرشد پاک حضرت بابا کمال الدین زندی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب ان کے گوش گزار کیا۔
حضرت بابا کمال الدین جندی نے خواب سننے کے بعد فرمایا کہ تم ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ، چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی رات آپ کو پھر انہی بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے پھر آپ کو روم جانے کا حکم دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے اگلے روز پھر حضرت بابا کمال الدین جندی سے خواب کا ذکر کیا۔ حضرت بابا کمال الدین جندی نے فرمایا کہ اگر تم دوبارہ خواب دیکھو تو مجھے بتانا۔ آپ حضرت بابا کمال الدین جندی کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر رک گئے۔ تیسری شب مسلسل آپ کو خواب میں انہی بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے آپ کو روم جانے کا حکم دیا۔ آپ نے اگلے روز حضرت بابا کمال الدین جندی سے اپنے خواب کا ایک مرتبہ پھر ذکر کیا۔ حضرت بابا کمال الدین جندی نے آپ کو روم جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد آپ نے فوراً سفر کی تیاریاں شروع کر دیں اور عازم روم ہوئے۔ قونیہ پہنچنے کے بعد آپ نے مولانا محمد جلال الدین رومی کی تلاش شروع کر دی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ مولانا محمد جلال الدین رومی قونیہ کی بڑی مسجد کے امام اور عالم دین ہیں۔ ان سے ملنے والوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، اس لیے ان سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فی الحال ان سے ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لیے کسی رہائش کی تلاش شروع کر دی، اور پھر بالآخر آپ کو ایک سرائے میں رہائش مل گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جس سرائے میں رہائش اختیار کی وہ سرائے برنج فروش کی تھی۔ آپ کی ملاقات اس سرائے میں قیام پذیر مزدوروں سے اکثر و بیشتر ہوتی رہتی تھی۔ ان مزدوروں نے ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہم وقت قلم اور کتاب کو ہی دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ آپ تعلیم یافتہ انسان ہیں، اس لیے غور و فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان مزدوروں میں سے اگر کوئی آپ سے گفتگو کر لیتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ ان لوگوں میں 2 شخص محمد عمر اور محمد زبیر بھی شامل تھے، جن سے آپ کی اچھی الیک سلیک ہو گئی۔ ان دونوں نے مولانا محمد جلال الدین رومی کے بارے میں بے شمار معلومات آپ کو دی۔ ایک روز یہ دونوں شخص آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ اپنے حجرے میں ہی مقیم رہتے ہیں۔ شہر میں ایک بلند چبوترا موجود ہے جو دریچہ عمرہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں شہر کے نامور علماء اور علماء دین جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے ملنے کے خواہاں ہیں تو ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں اور ان لوگوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی بھی اکثر و بیشتر اس چبوترے پر تشریف لاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہیں ان سے بھی ملاقات ہو جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے ان کی بات سننے کے بعد ان کے ساتھ جانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ آپ نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور قلم کتاب تھامے ان دونوں کے ساتھ دریچہ عمرہ روانہ ہوئے۔ جب آپ یعنی شاہ شمس تبریز وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بلند چبوترا ہے جس کے اطراف میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ اس چبوترے کے اطراف میں ہر قسم کے پھول موجود تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف علماء دین سے ہوئی، لیکن مولانا جلال الدین رومی کہیں نظر نہ آئے۔ چبوترے پر باقاعدہ مجلس کا آغاز ہوا تو تصوف پر بحث شروع ہو گئی۔ اس دوران حضرت عمر نے بآواز بلند اعلان کیا کہ ہمارے درمیان آج علم و ادب کی نامور شخصیت حضرت شاہ شمس تبریز موجود ہیں، ساتھ ہی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آئے۔ آپ نے اپنا مختصر تعارف کروایا۔ علماء نے آپ سے علم القرآن کے بارے میں اظہار خیال کرنے کو کہا۔ آپ نے قدر توقف سے کام لیا اور پھر اپنی تقریر شروع کی۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علم القرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کے پیغام کو بھول ہی بیٹھے ہیں۔ دولت و دنیا اور عیش کو سجدے کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں اس بات کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان دولت اور عیش و عشرت میں ایسے گم ہو چکے ہیں کہ اب لوگ انہیں علم کے بجائے دولت سے ہی پہچانتے ہیں اور ان کی دولت کو ہی سلام کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم اور اس میں موجودہ پیغام کو پہچاننا ہر مسلمان کا ولیم فرض ہے۔ مسلمانوں کی دولت پرستی کی روش نے انہیں اب تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا علم حقیقت میں علم کا سمندر بحر بے قرار ہے۔ قرآن مجید کے علوم کا حصول ہر انسان پر واجب ہے اور اس کے علوم کسی ایک انسانی زندگی پر ختم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر جن اور انسان مل کر بھی کوشش کریں تو وہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے علوم قرآن پر سیر حاصل بحث کی۔ آپ کی گفتگو کے دوران ہی مولانا جلال الدین رومی تشریف لے آئے تھے۔ انہوں نے آپ کی گفتگو سنی۔ جب آپ اپنی گفتگو کے اختتام کے بعد مسند ارشاد سے نیچے تشریف لائے تو آپ کی مولانا جلال الدین رومی سے ملاقات ہوئی۔ محمد زبیر نے آگے بڑھ کر آپ کو بتایا کہ یہی مولانا جلال الدین رومی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کی تمام تقریر سنی، آپ کے پاس بہت علم ہے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ تبریز سے یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا کہ میں محض تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے مولانا جلال الدین رومی سے سوال کیا کہ آپ ملک روم کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا مجاہدہ اور ریاضت در حقیقت اتباع شریعت کا دوسرا نام ہے۔ اس پر حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن ریاضت اور مجاہدہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی منزل مقصود کو پالے۔ پھر آپ نے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے جو علم تجھے تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہتر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی شاہ شمس تبریز سے ملاقات کے بعد زندگی اکثر تبدیل ہو کر رہ گئی، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی تو ان دنوں آپ شاہ شمس کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے اور ان کی ہی باتیں کرتے رہتے۔ ان دنوں آپ ریاضت و مجاہدے میں اس قدر مشغول رہتے کہ 20 دن تک کھانا نہ کھاتے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے، اور اس عبادت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قیام میں ہی فجر کا وقت ہو گیا۔
سن 1244 میں مولانا رومی کی جب شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو ان کی عمر 37 برس اور شمس تبریز کی عمر 60 برس تھی۔ اس وقت تک مولانا رومی ایک مستند و معتبر عالم بن چکے تھے۔ ان کا خطبہ سننے سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے۔ ان کے شاگردوں کی فہرست طویل تھی۔ وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال، باعزت اور کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ ان تمام تر خوشیوں اور شادمانیوں کے باوجود ان کے من میں ایک کمی تھی، دل میں ایک خلش تھی، ذہن میں ایک کسک تھی۔ وہ کسی ایسی شخصیت سے ملنا چاہتے تھے جو ان کی ذات کے نہا خانوں میں دربی عشق کی چنگاریوں کو بس ایک نگاہ سے شعلہ بنا دے۔ بقول اقبال، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اور پھر ان کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی جس کا نام شمس تبریز تھا۔ اس درویش نے رومی کی پرسکون زندگی میں ایک ہلچل، ایک اضطراب اور ایک طوفان برپا کر دیا۔ رومی کی زندگی کے پرسکون تالاب میں شمس نے ایک ایسا کنکر پھینکا جس کی لہریں وقت کے ساتھ ساتھ دور دور تک پھیل گئیں۔ رومی اس درویش سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ اسے اپنے گھر لے آئے اور شب روز اس کی قربت اور صحبت میں گزارنے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ علمی اور روحانی مکالمے میں اتنے محو رہتے کہ انہیں نہ کھانے کی فکر ہوتی نہ سونے کی۔ رومی نے جب اپنے خاندان اور اپنے شاگردوں کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو شمس سے پہلے رشک پھر حسد کرنے لگے۔ شمس کو جب اس حسد کا اندازہ ہوا تو وہ ایک دن پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ پہلے تو رومی کے بیوی بچے اور شاگرد بہت خوش ہوئے کہ ان کا رقیب چلا گیا ہے، لیکن جب انہوں نے رومی کو داغ مفارقت کی وجہ سے بہت دکھی، غمزدہ، دن رات آہیں بھرتے اور آنسو بہارتے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہوئے۔ رومی نے اپنے بڑے بیٹے سلطان ولد سے کہا وہ شمس کو تلاش کرے اور واپس لے کر آئے۔ سلطان ولد سارا شہر اور سارا ملک تلاش کرتے ہیں لیکن شمس نہ ملے۔ آخر انہیں پتہ چلا کہ شمس ترکی سے شام جا چکے ہیں۔ انہوں نے شام جا کر شمس کی منت سماجت کی تو وہ لوٹ آئے۔ رومی اور شمس کا نہ ختم ہونے والا مکالمہ پھر شروع ہوا اور حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ شمس نے دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا تو رومی نے شمس کی شادی اپنی منہ بولی بیٹی کیمیا سے کر دی، لیکن اس شادی نے حالات مزید تبدیل کر دیے، کیونکہ اس منہ بولی بیٹی سے ان کا چھوٹا بیٹا علاؤالدین عشق کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب علاؤالدین شمس سے حسد کرنے لگا۔ شمس سے عشق کے بعد رومی کی خاندانی اور سماجی زندگی میں اتنے مسائل پیدا ہوئے کہ آخر ایک دن شمس گھر کے پچھلے دروازے سے باہر گئے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ علاؤالدین نے حسد کی آگ میں جل کر شمس کو قتل کروا دیا۔ شمس کی پراسرار گمشدگی کے بعد رومی بہت دکھی ہوئے اور ایک طویل عرصے تک دیوانوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں انہیں تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک دن انہیں احساس ہوا کہ شمس مرے نہیں، ان کے اندر زندہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنے پہلے دیوان کا نام بھی دیوان شمس تبریز رکھا۔ اس کے بعد شاعری کا سلسلہ دراز ہو گیا اور انہوں نے مثنوی، مولانا روم کے ہزاروں اشعار تخلیق کیے جو عارفانہ شاعری کا قیمتی سرمایہ ہے۔ شمس نے پیشن گوئی کی تھی کہ رومی کے اندر ایک شاعر چھپا ہے۔ دیوان شمس تبریز اور مثنوی رومی نے اس پیشن گوئی کو صحیح ثابت کیا۔ اسی لیے رومی فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ شمس تبریز نے رومی کو اس پل سے متعارف کروایا جس سے گزر کر شریعت کے پرستار طریقت کی منازل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ 672 ہجری میں شہر قونیہ میں شدید زلزلہ آیا۔ لوگوں نے آپ سے دعا کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ زمین اس وقت تک بھوکی ہے اور تر لقمہ ہی اس کی بھوک مٹا سکتا ہے۔ زمین کو عنقریب تر لقمہ ملنے والا ہے۔ آپ کے اس قول کے کچھ دنوں بعد ہی آپ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ طبیب آپ کا مرض سمجھنے سے قاصر تھے۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت بو علی قلندر پانی پتی کا نام نمایاں ہے جن کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ تقریباً 66 سال کی عمر میں سن 1273 عیسوی بمطابق 672 ہجری میں انتقال کر گئے۔ مزار مولانا روم ایک میوزیم کی صورت میں موجود ہے جس کا رقبہ 18,000 مربع میٹر ہے، جو درگاہ حضرت مولانا، مسجد، درویشوں کے کمرے، لائبریری، تبرکات کے کمرے، سماع ہال، مطبخ، وسیع لان، صحن، باغیچہ اور دفاتر پر مشتمل ہے۔ مولانا میوزیم روزانہ صبح 9 سے شام 6 بجے تک بغیر وقفے کے کھلا رہتا ہے اور اس میں داخلے کے لیے ٹکٹ لینا ضروری ہے۔ قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی نے شہر قونیہ ترکی کو اپنا دائمی مسکن بنایا، جو ترکی کے مشہور تاریخی شہر استنبول سے 665 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قونیہ شہر کو ہم نے مدینہ العلیہ کا لقب دے دیا ہے۔ اس شہر میں ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ترکی کی ایسی خوبصورت و دلکش شہر میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار مبارک خوبصورت و دلکش اور ڈیزائن کے لحاظ سے ایک منفرد مزار مبارک ہے۔ ظاہری خوبصورتی اور جاہ و جلال کے علاوہ انوار و تجلیات کے بھی کیا کہنے۔ حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کے ایک حصے میں شیشے کی ایک الماری میں حضرت مولانا روم کے تبرکات محفوظ ہیں، جن میں حضرت مولانا روم کا لباس مبارک، حضرت مولانا کے جائے نماز، کندھے پر ڈالنے والا رومال، مولانا کی 3 ٹوپیاں اور 2 عدد جبے سر فہرست ہیں۔ قونیہ میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے اپنے وصال سے قبل فرمایا تھا
کہ میرے دوستو مجھے قتل کر دو کیونکہ میری زندگی اب قابل قتل ہے۔ آپ کے ان الفاظ کا مطلب صوفیہ کرام نے یہ بیان کیا کہ یعنی میں زندگی کو دریافت کر چکا ہوں اور میں نے زندگی کی حقیقت کو پہچان لیا، اس لیے اب میرے دل میں زندہ رہنے کی کوئی خواہش باقی نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کے عرس مبارک کے موقع پر مزار پاک پر محفل سمع منعقد کی جاتی ہے، جس میں آپ کی مثنوی کے اشعار سنائے جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں ایک یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ رومی کی مثال روٹی کسی ہے جسے ہر کوئی تناول کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اور کسی نے کبھی کیا کسی فاقے کو روٹی سے بھاگتے دیکھا ہے۔ مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا، لیکن آج کل ایشیائے کوچک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل بلقان، افریقہ اور ایشیا میں مولوی طریقت کے پیروکاروں کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتے کے بجائے ایک چنڈ دار پجامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ جم کر متفصل چکر لگاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف اور نے بھی بجاتے ہیں۔ آپ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے جنہیں آپ کے شاگرد لکھتے رہتے تھے اور جنہیں بعد ازاں یکجا کر کے مثنوی مولانا روم کے نام سے ترتیب دیا گیا۔ اس کو لوگ الہامی کتاب بھی تصور کرتے ہیں۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ کو وجد کی حالت میں اشعار آتے تھے، یہ اشعار فارسی زبان میں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت شاہ شمس تبریز کا بڑا کردار ہے، اس کی تفصیل آپ مولانا روم کی مثنوی میں پڑھ سکتے ہیں۔ رومی کو تصوف کی دنیا میں وہ مقام حاصل ہے کہ صوفی کہتے ہیں کہ مولانا روم صرف مسلمانوں نہیں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بھی پیر ہیں اور وہ بھی آپ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ مولانا رومی کی کتاب سے بھی صوفیوں کو بے حد عقیدت ہے۔ اس کتاب کو صوفیوں میں اتنا بلند مقام حاصل ہے کہ اس کو قرآن در زبان پہلوی یعنی فارسی زبان کا قرآن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب فی مافیہ بھی ہے۔ دوستو آئیے اب ان کی ہدایات کی جانب آتے ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبر سے کام لیتا ہے اور مذاہب پر صبر کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بنتا ہے تو اللہ عز و جل اسے بے شمار انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ اگر تم اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لو تو تم اللہ عز و جل کے دیدار سے مستفید ہو سکتے ہو، اور اگر انسان میں نفس نہ ہوتا تو پھر وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دیگر مخلوقات کی نسبت برتر کیسے ہو سکتا تھا؟ بس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو تاکہ تم صاحب بصیرت بن سکو۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شامل ہوا اور اس نے آپ سے عرض کی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا علم سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ تو اس مقام و مرتبے کو پا سکے۔ وہ بدبخت پھر اصرار کرتا رہا کہ اگر مجھے یہ علم نہیں سکھانا تو پھر فلاں مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے متعلق بارگاہ الہی سے رجوع کیا تو اللہ عز و جل نے آپ سے فرمایا کہ ایسے بدبخت عذر تلاش کرتے رہتے ہیں اور بظاہر تو یہ نیک ہوتے ہیں مگر ان کے باطن بد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قول و فعل پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ لوگ بارگاہ الہی میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلت کے گڑھوں میں ہوگا۔ ابلیس ملعون بھی حسد کی وجہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رسوا ہوا اور قیامت تک کے لیے ذلت کے گڑھوں میں دھسا دیا گیا۔ حسد کے بجائے رشک سے کام لینا چاہیے اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں الجھنے کے بجائے اور دنیاوی اشغال میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دو کہ یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی دشمن نے تمہارے بے شمار دشمن پیدا کر رکھے ہیں۔ حسد، بغض اور کینہ انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں اور اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ تمہیں ان کی چالوں اور ان کی وارداتوں سے آگاہ کریں۔ دنیاوی اشغال کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی ذات کا مشاہدہ کرو کہ حقیقی موجود وہی ہے اور ہر شے میں اس کی کیمیا گری نمایاں ہے۔ اگر تم خود میں یہ وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد خود کو کر دو جو ان رازوں سے آشنا ہو تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کا کرم شامل حال نہ ہو اور اس کے نیک بندوں کی دعائیں ساتھ نہ ہو تو انسان اگرچہ فرشتوں کی مانند نیک ہی کیوں نہ ہو وہ خوشامدیوں کی خوشامد سے ہرگز نہیں بچ سکتا، اور خوشامدی انسان کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کر دیتے ہیں۔ بس اللہ عز و جل کی نگاہ کرم کا طلبگار رہو تاکہ تم ان خوشامدیوں کے شر سے محفوظ رہ سکو۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی بات اس کے باطن کی عکاس ہوتی ہے اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کو واضح کر دیا۔ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے اور ہمیں رہنمائی کے لیے جب بھی کبھی ضرورت محسوس ہو ہم قرآن مجید ہی سے رہنمائی حاصل کریں۔
جو شخص خود اپنا محاسبہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی نگاہ کو وسیع کر دیتا ہے۔ اور سخاوت جب بھی کرو آخرت کو مد نظر رکھ کر کرو، اور کسی کے ساتھ جب بھی احسان کرو تو جواب میں احسان کی توقع نہ رکھو، بلکہ یہ توقع رکھو کہ اللہ عز و جل ہی بہترین جزا عطا فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دانا و بینا شخص نے بطور تمثیل کہا کہ بر صغیر کے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس ہے، اس کی جڑ پاتال کی خبر لاتی ہے اور اونچائی آسمان تک پہنچتی ہے، اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے کہ وہ انتہائی تلخ ہوتے ہیں، مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی پتا ہاتھ لگ جائے اور وہ اس پتے کو کھا لے تو اسے حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس درخت کے نیچے مردان خدا سالہ سال جھولیاں پھیلائے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی پتا جھڑے اور اس کے ہاتھ آئے۔ یہ حکایت ایک بادشاہ نے سنی اور جی میں کہا کہ اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا کہنے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، سب نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ الغرض بادشاہ نے بر صغیر میں اپنے ایک ہوشیار آدمی کو اس درخت کے پھل کے لیے روانہ کر دیا، اور وہ بیچارہ مدتوں جنگل جنگل صحرا صحرا مارا مارا پھرتا رہا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت پھل کے بارے میں پوچھتا تو وہ مذاق اڑاتا، کیوں در بدر خاک چھان رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ آدمی تھا من کا پکا، ارادے میں خم نہ آنے دیا اور برابر کو دشت کی خاک چھاننے لگا۔ جب برس ہا برس گزر چکے، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے میں پھر چکا، بقائے دوام کے شجر کا کہیں نشان نہ ملا، تو اس قدر محنت و تکلیف کی اکارت جانے سے اس کے رنج و غم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بدقسمتی پر آنسو بہانے لگا، بیچارہ قاصد مایوس ہو گیا اور بس حسرت و یاس وطن کو واپس چل پڑا۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں خدا رسیدہ بزرگ رہتے تھے، ان کے علم و فضل اور کشف و کرامات کی بڑی شہرت تھی۔ قاصد نے دل میں سوچا مجھے ان بزرگ کی خدمت میں جانا چاہیے، ممکن ہے شیخ کی نگاہ التفات سے بگڑا کام بن جائے اور مایوسی راحت میں بدل جائے۔ یہ سوچ کر چشم پرآب لے کر شیخ کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا، ضبط دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا ان کے قدموں میں جا گرا۔ اس قدر آنسو بہائے کہ سارا بوجھا ہلکا ہو گیا۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا کیا بات ہے، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جس کام کے لیے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا، اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے مجھے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں بھیجا تھا، میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا، مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ نہ ہاتھ آیا۔ شیخ نے سن کر کہا سبحان اللہ، بھائی تو نے بھی سادہ لوہی کی حد کر دی، ارے اتنا وقت خامخواہ ضائع کیا، تم لوگوں نے اصل بات کو نہیں سمجھا، لفظوں کو لے لیا، معنی پر غور نہیں کیا۔ وہ شجر وہ ہنر ہے جس کا ثمر حیات جاویداں کا اثر رکھتا ہے، اور اس درخت کا پتا معرفت خدا بندی ہے۔ جس کو علم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اسے ہی دائمی زندگی کہتے ہیں۔ یہاں مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں اے عزیز، صرف الفاظ پہ غور نہ کر، معنی کے اندر غوطہ لگا، صورت کے پیچھے مت بھاگ، سیرت دیکھ، ظاہر پہ نہ جا باطن دیکھ، صفت پر نظر رکھ تاکہ تجھے ذات کی طرف لے جائے۔ یہ نام ہی جھگڑے کا ہے جس نے مخلوق کے اندر اختلاف کی گرہیں ڈال دی ہیں۔ جہاں معنی پر نگاہ کی جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا، اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا انسان تم نے کئی ہرن بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی، جبکہ دوسری اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا تم مجھے پہلی نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروغ کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر اب اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا، توڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی اے بھلے مانس، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جس سے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہے اس کا ہرگز یقین نہ کرنا، لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹانگ بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟
میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خام خواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا؟ جو تیسری پر کرو گے تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عقل خل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ لیا ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور مشہور حکایت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی مطالعے اور غور و فکر میں گزاری تھی۔ وہ اپنی فہم و بصیرت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ دور دور کے شہروں سے اس کے پاس کاروباری لوگ، سیاستدان اور طالب علم آتے۔ وہ بوڑھے آدمی سے اپنی مشکلات بیان کرتے تو وہ انہیں ان کو خوبصورت اور آسان حل بتا دیتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی اس کے پاس آتے جو کہ اس سے علم اور فلسفیات کے سوالات پوچھتے۔ بوڑھا آدمی ان کو درست و صحیح جواب دے کر انہیں مطمئن کر دیتا۔ بوڑھے آدمی سے جو کوئی بھی سوال کرتا وہ ہمیشہ اس کے سوال کا جواب دے کے اسے نصیحت کرتا کہ اب عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی پہاڑ کے نزدیک غریب مزدوروں کی بستی تھی۔ ان کے بچے بہت شرارتی اور آوارہ گرد تھے۔ وہ شریر بچے اکثر کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا سوال بوڑھے آدمی سے پوچھتے تھے جن کا بالکل صحیح اور درست جواب دیا جاتا تھا۔ ایک دن صبح بچوں کے سرغنا نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آؤ آج بوڑھے کو تنگ کرتے ہیں، آج وہ ہمارے سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ اس لڑکے نے ایک کبوتر اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور سوچا کہ میں بوڑھے سے پوچھوں گا کہ میرے ہاتھوں میں جو کبوتر ہے وہ زندہ ہے یا مردہ۔ اگر بوڑھا کہے گا کبوتر زندہ ہے تو میں ہاتھوں سے مسل کر کبوتر کو جان سے مار دوں گا، اور اگر اس نے کہا کبوتر مردہ ہے تو میں زندہ کبوتر اس کو دکھا دوں گا۔ جب یہ لڑکا کبوتر اپنے ہاتھوں میں چھپایا بوڑھے کے پاس پہنچا اور سوال کیا کہ میرے ہاتھوں میں جو کبوتر ہے وہ زندہ ہے یا مردہ، تو دانا بوڑھے نے کہا کبوتر تمہارے ہاتھوں میں ہے، جیسا چاہو سلوک کرو۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اسے اپنے عمل سے مردہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی بصیرت سے زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اس غلام نے پہلے کبھی کسی کشتی میں سفر نہ کیا تھا۔ جب کشتی ہچکولے کھانے لگی تو غلام نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اسے بڑے پیار سے چپ رہنے کو کہا گیا لیکن اس کے واویلے میں کوئی فرق نہ آیا۔ بادشاہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس کشتی میں ایک فلسفی بھی سفر کر رہا تھا۔ اس نے جب یہ حالات دیکھے تو بادشاہ سے کہنے لگا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے خاموش کرا دوں۔ بادشاہ نے جواب دیا ہم آپ کے بہت ممنون ہوں گے۔ فلسفی نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے، چنانچہ اسے کشتی سے باہر پھینک دیا گیا۔ جب غلام نے کچھ غوطے کھائے اور پانی نگلا تو اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر کشتی میں کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام ایک کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ منطق سمجھ نہ آئی، چنانچہ اس نے فلسفی سے وضاحت چاہی۔ فلسفی بولا حضور جب تک اس نے چند غوطے نہیں کھائے تھے اسے کشتی کی حفاظت اور سکون کا اندازہ نہ تھا۔ انسان کو اس وقت تک برے حالات سے محفوظ رہنے کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ حادثات کا شکار نہ ہو جائے۔ دوستو ایک جگہ مولانا رومی نے لکھا ایک دن حضرت موسیٰ کی سر راہ ملاقات ایک گدڑیے سے ہوئی جو بآواز بلند یہ کہہ رہا تھا، اے خدا تم کہاں ہو؟ اگر میری تم سے ملاقات ہو جائے تو میں تمہارا غلام بن کر زندہ رہوں، میں تمہارے جوتوں کی مرمت کروں اور تمہارے سر میں کنگھی کروں، میں تمہارے کپڑے دھوؤں، تمہاری جوئیں ماروں اور تمہارے لیے دودھ لے کر آؤں۔ اے پروردگار اگر تو مجھے مل جائے تو میں تمہارے ہاتھوں کو بوسہ دوں اور تمہارے پاؤں کی مالش کروں، اور جب تمہارے سونے کا وقت آ جائے تو تمہارے کمرے کی صفائی کروں۔ او خدا میں تم پر اپنی بکریاں قربان کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہاری تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، کاش تو میری یہ گریہ ازاری کو سن سکے۔ وہ گدڑیا ایسی قسم کی بیتوکی باتیں کرتا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے روک کر پوچھا، اے انسان تم کس سے مخاطب ہو؟ وہ بولا اس ذات سے جس نے ہم سب کو بنایا اور جس نے ہمیں زمین اور آسمان دکھائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا استغفر اللہ، تم نے ایسی بےہودہ باتیں کی ہیں کہ تمہارا ایمان فاسد ہو گیا ہے اور تم کافر ہو گئے ہو، تم نے خدا کی توہین کی ہے۔ خدا ان سب باتوں سے بالا تر ہے، تمہیں اپنے منہ میں روئی بھر لینی چاہیے، تمہارے باتوں کی بدبو چاروں طرف پھیل گئی ہے، تم نے مذہب کی خلت فاخرہ پر بدنما دھبے بکھیر دیے ہیں، تمہیں خدا کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ گدڑیا بولا او موسیٰ تم نے میرے منہ کو بند اور میری روح کو مجروح کر دیا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، آہذاری کی اور ریگستان کی طرف بھاگ نکلا۔ اس دن خدا موسیٰ سے مخاطب ہو کر بولا، اے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے غلام کو مجھ سے جدا کر دیا۔ کیا تم دنیا میں لوگوں کو مجھ سے ملانے آئے ہو یا جدا کرنے؟ مجھے سب چیزوں سے زیادہ ناپسند جدائی ہے۔ میں نے ہر انسان کو ایک منفرد مزاج، جداگانہ انداز فکر اور خصوصی طرز فکر سے نوازا ہے۔ جو چیز تمہارے لیے باعث شرم ہے وہ اوروں کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے، جو چیز تمہارے لیے زہر ہے وہ اوروں کے لیے امرت بن سکتی ہے۔ میں لوگوں کی طرز عبادت سے بالا تر ہوں، میں ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتا ہوں، میں ان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، میں ان کے باطن پر نظر رکھتا ہوں۔ میرا کام ان کا یوں پکڑنا نہیں بلکہ انہیں رحمت سے مالا مال کرنا ہے۔
میں ان کی زبانوں کو نہیں پرکھتا، ان کے دل کی گہرائیوں کو جانچتا ہوں۔ اے موسیٰ، میں الفاظ کی خوبصورتی نہیں دل کی جلن کا خواہش مند ہوں۔ جاؤ ان کے باطن میں محبت کی ایسی آگ روشن کرو جو ظاہر کے حسن کو خاشاک کی طرح جلا ڈالے۔ مجھے روایتی انداز میں عبادت کرنے والوں کی بنسبت وہ لوگ زیادہ عزیز ہیں جن کے دل اور روح میری محبت کی آگ سے روشن ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی روم میں پیر مرشد اور مرید کے بارے میں ایک آخری فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا ہے، جس نے پیر مرشد اور ذات کو ایک نہ دیکھا وہ ہرگز مرید نہیں ہے، مرید نہیں ہے۔ تمام اولیاء اللہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مرشد کی بیعت ہونے کے بعد مرید کے دل میں اپنے شیخ کے لیے محبت اور ادب کے جذبات متزن ہو اور مرید اپنے شیخ سے والہانہ محبت کرنے والا ہو۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں تصوف سارے کا سارا ادب ہے اور تصوف کا مدار عشق ہے، اور عشق میں اول تا آخر آداب درکار ہے۔ اگر مرید کے دل میں اپنے مرشد کی ہیبت نہیں تو گویا اس کے دل میں مرشد کی عظمت نہیں، عظمت نہیں تو ادب نہیں، آداب نہیں تو عشق نہیں، اور اگر عشق نہیں تو فیض سے محروم رہے گا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی روم میں فرماتے ہیں، اگر تو خواجہ کو خدا سے الگ دیکھے تو کتاب زندگی کا اصل اور مقدمہ گنوا بیٹھے گا۔ جو مرید اپنے بھینگے پن سے خدا اور پیر کو دو دیکھے وہ مرید نہیں ہے بلکہ دراصل مارید ہے، یعنی مردود ہے۔ مرشد سے مرید کی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں، کوئی کتنا ہی علامہ کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا نصیب نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اور فرماتے ہیں، خاصان خدا نہیں ہوتے لیکن اس سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ مرید جس قدر ادب کرنے والا ہوگا اسی قدر مرشد سے فیضیاب ہوگا۔ ادب کے بغیر کامل مرشد کی صحت و مجلس سے نہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی گوہر مقصود حاصل ہوتا ہے۔ مرید کا اپنے مرشد کریم سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ ایک معصوم بچے کا اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ اگر بچہ ماں کے دامن سے چمٹا ہوا ہو اور کوئی اسے اپنی طرف کھینچے تو وہ ماں کو اور مضبوطی سے پکڑتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اگر دامن چھوٹ جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو نگاہ امید ماں کی طرف اٹھا دیتا ہے۔ بے بسی سے بھری نگاہیں ماں کو اس کی فریاد سنائیں گی، پھر بھی کچھ نہ بنے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، پھر رونا شروع کر دے گا، پھر گڑگڑانا شروع کرے گا۔ تب کیا ماں اس کے ہاتھ سے اپنا دامن جانے دے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ محبت تب تک کامل نہیں ہوتی جب تک مرشد کا نام مبارک سن کر مزہ نہ آنے لگے، دل پر کیفیت طاری نہ ہونے لگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ سے عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ مبارک، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ و اکرام کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ اکرام کے پاس بیٹھ جانا، اور اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ اکرام پر فدا کرنا۔ اسی طرح کسی بزرگ نے انداز محبت خدا کی میزان محبت شیخ کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مرید کو حق تعالیٰ کی محبت اپنے پیر کی محبت کی مقدار سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سالک کو جتنی اپنی شیخ سے محبت ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ منازل کا طے کرنا مرشد کی توجہ اور تصرف سے وابستہ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں بنتا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے۔ کشف اور وجدان کے ذریعے ادراک کی حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ برغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ رومی نے جوہر عشق کی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کیے ہیں۔ صوفی کی ذہنی تکمیل کا مقام کیا ہے، اس کے متعلق 2 شعر نہایت دل نشیں ہیں جن کا ترجمہ اور تشریح کچھ یوں کی ہے علامہ اقبال نے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ مولانا روم حضرت علامہ اقبال کے لیے روحانی اور ادبی نقطہ نظر سے اجنبی نہیں تھے۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات سے استفادہ کیا۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے مرض کی تشخیص کی اور ان کے حل کے طور پر مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات کو پیش کیا اور ان کے فلسفے سے مستفید ہوئے۔ ان کے متعلق علامہ اقبال اپنے کلام میں کہتے ہیں، مولانا رومی کی طرح میں نے بھی حرم میں اذان دی اور لوگوں کو تقوی کی طرف بلایا، انہی سے میں نے زندگی کا اسرار و رموز سیکھے۔ پرانے زمانے میں جب مصیبت آتی تھی تو وہ وہاں ہوتے تھے، موجودہ دور میں مشکلات سے نمٹنے کے لیے میں یہاں ہوں۔ علامہ اقبال کا مقدمہ بھی عقل پر روح کی فوقیت کا مقدمہ ہے اور یہی فکر رومی بھی ہے۔ مولانا رومی نے اپنے زمانے میں فطری فلسفے کی عقل محض پر تنقید کی اور علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں جدیدیت اور سائنٹزم کی مادیت پرستی پر تنقید کی اور باور کروایا کہ انسانی معاشرے کی بنیاد روحانی ہے۔ دونوں کی فکر واضح کرتی ہے کہ مسلم تہذیب میں قومیت کی بنیاد روحانی اصولوں پر ہے، نہ کہ رنگ، نسل، جغرافیہ یا زبان پر۔
حضرت مولانا جلال الدین رومی کی زندگی میں عظیم روحانی انقلاب اس وقت آیا جب وہ اپنے مرشد شمس تبریز سے آشنا ہوئے۔ اس سے قبل 37 برس کی زندگی میں وہ ایک مفتی، فقیہ اور ایک عالم کے طور پر نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی ہو یا غزل، جہاں بھی سورج، روشنی، دن، چاند یا اس طرح کی کوئی ملتی جلتی چیز کا ذکر آیا ہو، وہاں مولانا رومی مرشد شمس تبریز کا نام لیتے ہیں۔ مولانا رومی اور شمس تبریز کی دوستی، ان کی محبت اور ان کا عشق 700 برس کے بعد بھی پراسراریت کی دھن میں کھویا ہوا ہے۔ مختلف محققین اس رشتے کی حقیقت اور معنویت کے بارے میں متفق نہیں ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ عشق روحانی تھا، بعض کا گمان ہے کہ وہ رومانوی تھا، بعض کو یقین ہے وہ جذباتی تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ ایسے عشق کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ انسانی اور روحانی عشق کی اس معراج پر تھا جہاں فنا اور بقا آپس میں بغیر ہو جاتے ہیں۔ اس چاہت کی تاثیر یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ساری دنیا کے سنت، سادھو اور صوفی اس 13ویں صدی کے عشق کے پھلوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ مولانا رومی کی ذات کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہے۔ ان کے 800ویں جشن پیدائش پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، ثقافت و سائنس یونیسکو نے سن 2007 کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ اس موقع پر یونیسکو تمغہ بھی جاری کیا۔ 28 اکتوبر سے 1 نومبر 2007 تک حضرت مولانا جلال الدین بلخی رومی کے 800 سالہ جشن ولادت کی تقریبات کے سلسلے میں ایران میں 5 روزہ عظیم عالمی کانگریس کا انعقاد ہوا، جو 2 روز تہران اور 3 روز تک تبریز میں جاری رہی۔ کانگریس میں 30 ممالک کے تقریباً 80 اسکالرز کے علاوہ کثیر تعداد میں ایرانی اسکالرز نے بھی شرکت کی۔ تہران میں اس عظیم کانگریس کا افتتاحی اجلاس بروز اتوار 28 اکتوبر 2007 کو ایران کے صدر محترم جناب آقا محمود احمدی نژاد کی زیر صدارت تہران کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی ابتدا قرآن پاک کی آیات سے ہوئی۔ کانگریس کے منتظم اعلیٰ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ صدر محترم نے اپنے طویل و مفید خطاب میں حضرت مولانا روم کی عالمگیر شخصیت اور ان کے فلسفہ عشق پر جامع انداز میں روشنی ڈالی اور حاضرین و سامعین سے داد حاصل کی۔ استاد جلال ذوالفنون نے ستار پر مثنوی کے ابتدائی اشعار پیش کیے، جس کے بعد افتتاحی اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ 30 اکتوبر 2007 بروز منگل غیر ملکی مندوبین بذریعہ ہوائی جہاز حضرت شمس الدین تبریزی کے شہر تبریز روانہ ہوئے، جہاں حضرت مولانا روم کے علاوہ حضرت شمس تبریزی کی یاد میں جشن شمس تبریزی کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تبریز کے گورنر نے اپنے صدارتی خطبے میں حضرت مولانا روم اور حضرت شمس تبریزی کے بارے میں نہایت پرمغز گفتگو فرمائی، اور اس اجلاس کا اختتام موسیقی کی تقریب سے ہوا، جس میں ایرانی موسیقاروں نے موسیقی کے ساتھ مثنوی اور دیوان شمس کے اشعار پیش کیے۔ مذکورہ تقریبات میں پاکستان سے جسٹس جاوید اقبال، ان کی اہلیہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال، ڈاکٹر محمد اکرام شاہ، ڈاکٹر محمد سلیم مظہر، ڈاکٹر محمد ناصر، ڈاکٹر عفان سلجوق، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ڈاکٹر خالدہ آفتاب، جناب افتخار احمد حافظ قادری اور مجلہ پیغام آشنا کے مدیر ڈاکٹر محمد سلیم اختر نے شرکت کی اور مقالات پیش کیے۔ مولانا رومی کے کچھ اقوال جو بہت مشہور ہیں: تمہیں محبت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے جو تم نے اپنے اور محبت کے درمیان کھڑی کر رکھی ہیں۔ تم جس کی تلاش میں ہو وہ بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ کل میں زیرک تھا، ساری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانا ہوں، خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زخم وہ کھڑکی ہے جس سے روشنی داخل ہوتی ہے، دل کے دروازے پر اس وقت تک چوٹیں کھاتے رہو جب تک وہ کھل نہ جائے۔ دل ایک سمندر ہے، اس کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو تلاش کرو۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اٹھتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جب کوئی غم دیکھو تو استغفار کرو، کیونکہ غم تو خدا کی طرف سے آتا ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو۔ رومی اس وقت تک مولانا رومی نہ بنا جب تک وہ شمس تبریز کا غلام نہ ہو گیا۔ تو بھی نیک صحبت کو لازم پکڑ لے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ انسانیت محبت کا مرکز اور محبت انسانیت کی معراج ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صبر خوشی کی چابی ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ لازوال خوبصورتی سے دل کی خوبصورتی ہے۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کی۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔
اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ساری کائنات کی حرکت کا سبب عشق ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ کمال کا خواہش مند ہے۔ جو عشق سے رنگ و روپ کی خاطر کیا جاتا ہے وہ عشق نہیں بلکہ فسق ہے۔ محبت کی تلاش آپ کا ہدف نہیں بلکہ آپ کا ہدف تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہے۔ مرشد سے مرید کی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں، کوئی کتنا ہی علامہ کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا نصیب نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اور فرماتے ہیں، خاصان خدا خدا نہیں ہوتے لیکن اس سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ مرید جس قدر ادب کرنے والا ہوگا اسی قدر مرشد سے فیض یاب ہوگا۔ ادب کے بغیر کامل مرشد کی صحبت و مجلس سے نہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی گوہر مقصود حاصل ہوتا ہے۔ مرید کا اپنے مرشد کریم سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا ایک معصوم بچے کا اپنی ماں سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر بچہ ماں کے دامن سے چمٹا ہوا ہو اور کوئی اسے اپنی طرف کھینچے تو وہ ماں کو اور مضبوطی سے پکڑتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اگر دامن چھوٹ جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو نگاہ امید ماں کی طرف اٹھا دیتا ہے۔ بے بسی سے بھری نگاہیں ماں کو اس کی فریاد سنائیں گی، پھر بھی کچھ نہ بنے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، پھر رونا شروع کر دے گا، پھر گڑ گڑانا شروع کر دے گا۔ تب کیا ماں اس کے ہاتھ سے اپنا دامن جانے دے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا لے گی۔ محبت تب تک کامل نہیں ہوتی جب تک مرشد کا نام مبارک سن کر مزہ نہ آنے لگے، دل پر کیفیت طاری نہ ہونے لگے۔ مولانا رومی کی زندگی کا احاطہ چند الفاظ میں کرنا ممکن نہیں، لیکن جہاں تک ہو سکا ہر ممکن کوشش کی کہ کچھ واقعات سے آپ کی زندگی کے روشن پہلو سامعین کے نظر کیے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔